بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے گھر میں وہ چٹان ہو، وہ الہلال البلاغ ہو، وہ مولانا ظفر علی خان، ان کے وہ اخبارات اور پھر مضامین، پھر میں نے دیکھا اپنی زندگی میں ہی کہ بہت سی شخصیات آئیں سامنے، لیکن مولانا صلاح الدین مرحوم کو دیکھا۔ پھر میں نے بہت سے کالم نگار، شعراء، ادباء، خطبہ، وائز، مذہبی جماعتوں کی بیٹ پی کی رپورٹنگ میں، تو اس میں بھی شیرینیاں بکھیرنے والے بھی تھے اور آگ لگانے والے بھی تھے۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو تب یہ بھی دیکھا کہ لاہور کی مجلسوں کی بات ہوتی ہے تو شورش کا نام آتا ہے، مولانا داؤد غزنوی ہیں، مولانا مودودی ہیں اور دیگر بہت سارے نام جو میں نہیں لے سکا شاید معذرت کے ساتھ۔ پھر ہر شہر کا یہی کلچر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو سازشیں تھیں دشمن کی، پھر پراکسی وارز، پھر یہاں پہ شیعہ سنی کو نشانے پہ رکھنا، اہل حدیث بریلوی کو دور تر کر دینا، دیوبندی احناف جعفری، یہ سب عجیب سی کیفیت، میں نے وہ بھی رپورٹنگ کی بم دھماکوں کی۔ آج بھی وہ میں ٹراما میں ہوں جب میں وہ یاد کرتا ہوں۔ پھر ہم نے زبان و بیان کے حوالے سے جو دیکھا، وہ مار دے ڈپٹی، چین قراری بینکا کے شعلے، پھر ہم نے اس قسم کی چیزیں دیکھی۔ اور پھر ایک وہ وقت آیا جب ہم نے یہ کہا کہ تو آپ سب ایک، یو بنا دیا انگلش کا، جس کا مطلب ہی یو ہے، تم، اور اب وہیں سے رکھ لیا تم ہی تو ہو۔ آپ کدھر گیا، جناب کدھر گیا، بیٹھیے کدھر گیا، تشریف لائیے کدھر گیا، خدا حافظ کہہ دیجئے نا۔ اب تو بچہ بھی اماں مجھے یہ لے دو، لے دے نہیں بابا مجھے لے دو، ہم اس طرف چلے گئے ہیں۔ اسی پہ بات کریں گے، سچی جو بات۔ اور میں نے حالیہ دھرنے دیکھے، میں یہ یقیناً کہنا چاہتا ہوں، جب سوشل میڈیا بھی تھا، الیکٹرانک میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اتنا دکھایا، ایک ایک کو وہ میرے نشانے پہ ہے، اس کا نام فلاں ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، گالی بنا کے رکھ دو، جینے نہیں دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، یہ سب کچھ دیکھتے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنے حصے کا کیا بیٹھا ہوں، اب جن کو میں نے زحمت دی ہے میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، دل پہ کیا گزری، کیا کیا گزری۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ استاذ الاساتذہ جناب ڈاکٹر انعام الحق جاوید، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کے لیے۔ میں آج کل جو دیکھ رہا ہوں کہ چلی ساس سے لے کے دل کی اچھی تھی، اور جنگ اخبار میں بھی ان کے کالم، اور ایسے کالم کہ جان ایلیا سے گزرتے ہوئے ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہائے جناب سید حماد غزنوی، بہت شکریہ حماد غزنوی صاحب آپ کے آنے کا۔ انعام الحق جاوید صاحب، وہ زبان و بیان، وہ برداشت، وہ بیٹھ کے مصروں کی صورت میں طنز کر دینا، گزر جانا، لیکن آداب بھی تھے، دوستیاں بھی تھیں، وہ کدھر گئیں ساری؟ یہ دیکھیے، ایسا ہے، آپ نے بڑے دکھ اور بڑے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن زمانے کا جو چلن ہے نا، وہ بہا کے لے جاتا ہے سارا کچھ، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس میں ہم بھی بہتے چلے جائیں۔ کچھ نہ کچھ زبان و بیان کے مولوی موجود رہتے ہیں جو گرفت کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے مفتی جو زبان و بیان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے فتوے دیتے رہتے ہیں، لیکن زمانے کا بہاؤ اب جس سطح پہ آ گیا، اس میں یعنی ایک زمانہ تھا کہ مجھے یاد ہے، ایک ہمارے بہت بڑے شاعر تھے، ادیب بھی تھے، گلبرگ میں رہتے تھے، نفیس آدمی تھے، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، پاجامہ پہنتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ٹی ہاؤس بہت دنوں سے نہیں آئے؟ کہنے لگے بھائی میں نے وہاں آنا چھوڑ دیا ہے، کیا پتہ کس وقت کوئی غلط تلفظ سننے میں آئے اور طبیعت مقدر ہو۔ واہ 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 واہ، یہ مشہور فقرہ ان کا۔ بالکل صحیح۔ ویسے تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج اگر کوئی استاد کسی کو کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یار تمہارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، اب یہ حالت تلفظ نہیں، تلفظ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اس کو۔ تو یہ چیزیں بہت سی جو ہیں وہ انٹرمنگل ہو گئی ہیں۔ پھر انگلش کا دباؤ آ گیا کہ اب اردو نہیں رہی، اردش ہو گئی ہے، انگلش الفاظ۔ اچھا، تیسرا جو آخری اس پہ وار کیا ہے، یہ پی ٹی وی تو مدر انسٹیٹیوشن ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب ہم بہت پہلے جوانی میں آیا کرتے تھے تو باقاعدہ اسکرپٹ
ایڈیٹر، ہاں جی، اور اس کے اوپر بھی ایک بندہ، اور وہ جس نے بھی غزل لکھی ہے وہ پہلے دیکھی جائے گی، زیر زبر فلاں نثر لکھی ہر چیز۔ اب ٹی وی بے شک بہت ہی حد تک 80% ٹھیک ہے، لیکن 20% اسے نیچے آنا پڑا ہے، کیونکہ وہاں جس نے بھی بی اے پاس کر کے غزل لکھ دی تو دوسرا چینل اسے باقاعدہ بلا لیتا ہے کہ آ جائیں تشریف لائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، پھر آخری جو وار اس پہ کیا ہے نا سر، وہ میں سمجھتا ہوں یہ گیجٹ نے کیا ہے کہ اب وہ رومن اردو میں ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں، پھر بولتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی چیز ڈراموں میں آ گئی۔ ڈرامہ تو خیر سلینگ ہے، وہ لینگویج ہے جو اسپوکن لینگویج ہے، تو اسپوکن لینگویج جب وہ پکڑتے ہیں تو وہی ہے جس میں ہم انگلش کے الفاظ دھڑا دھڑ بولتے، بلکہ ہمارے پاس اردو کے الفاظ نہیں ہیں انہیں انگلش کے مترادف۔ ٹھیک ہے، یہ اب جو پرائیویٹائزیشن کتنا چلتا ہے، پرائیویٹ بولتے ہوئے زبان آدمی کی ہو جاتی ہے ادھر۔ تو ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب نے کہا کہ یار یہ کیا کریں، مقتدرہ میں تھا اس وقت، تو آتش درانی نے اس کے لیے لفظ نکالا نجکاری۔ تو جب یہ جنگ اور ان اخباروں کو دیا گیا کہ آپ یہ اس کی بجائے یہ کریں، اس وقت تک ابھی حالات بہت طاقتور تھے، تو وہ نج میں سے بھی کچھ انہیں کچھ وہ کچھ آتا تھا، لیکن باہر آج موجود تو ہے، لفظ تو موجود ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن لوگوں کو اب بھی آسان ہے۔ ہاں وہ آسانی ہے۔ حماد غزنوی صاحب سے جی بالکل بہت ضروری۔ سیدی آپ کی طرف میں آگے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بہاؤ وہ لے چل نکلتا ہے، اللہ خیر رکھے، ایک بہاؤ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں آج کراچی کے ساحل اور دیگر علاقوں میں، اس پہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ اس میں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں ماحولیاتی ماحول کو بہتر بنانے میں، ماحولیاتی معاملات کو بہتر رکھنے میں۔ اچھا حماد غزنوی صاحب، یہ زبان و بیان کدھر گیا یہ؟ اور جو میں نے انٹرو میں بھی کہا بزرگوں کا نام لے کے، تو کیا کریں گے؟ بہاؤ میں کے ساتھ ہی بہتے چلے جائیں گے، یا جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو کھڑے رہیں گے وہ تو کھڑے رہیں گے؟ اچھا پہلے تو بہاؤ پہ ذرا ایک تو جملے ہو جائیں، بہاؤ ہے کیا؟ بہاؤ آپ کا یہ ہے کہ آپ جیسے علم میں، تحقیق میں، متداول علوم میں آپ پیچھے رہ گئے تو آپ کی زبان بھی اس کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ یہ سب چیزیں اکٹھی جڑی ہوئی ہیں نا، تو آپ کا زبان سے دوسری سطح پر آپ کا زبان سے رشتہ جو تھا وہ معاشی وجوہات کی بنا پر تو آپ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹوٹ گیا وہ رشتہ۔ یعنی معاشیات جو ہے وہ زبان کو زندہ بھی رکھتی ہے اور پھلنے پھولنے میں مدد بھی کرتی ہے۔ تو آپ کی اردو جان کر آپ کو کوئی اچھی نوکری مل جائے، یہ گمان ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ بہاؤ کیا ہے، آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ اردو بھی پڑھاتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی آپ بالکل توڑ جوڑ جو لفظ الف بے ہے آپ وہاں پر آ جاتے ہیں، او لیول تک 10ویں 11ویں کے بچے کو آپ اتنی بنیاد، آپ نے جو ایک اردو کا سبجیکٹ تھا نا، اردو اے جیسے وہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ پڑھتے تھے ہمارے مقامی بچے، یہ نئے اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولز کی بات کر رہا ہوں۔ اور بی تھا یعنی جو لوگ باہر سے آتے ہیں بچے یا فورن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ اردو بھی پڑھاتے تھے۔ اب اسکولز اکثر جو ہیں، میں آپ کی شاید معلومات بھی آپ کو فراہم کر رہا ہوں کہ اکثر اسکولوں میں اردو ایک مضمون ختم کر دیا گیا۔ وہ اس لیے ختم کر دیا گیا ہے کہ اس کے بچے اتنے نہیں ہوتے تعداد میں کہ اس کی اکنامکس بن سکے، اسکول وہ کلاس ہی نہیں کرتے اور وہ اردو بھی پڑھتے ہیں۔ کیونکہ میری بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس لیے میں فرسٹ ہینڈ آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو آپ سمجھتے ہیں اس کا معاشیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دنیا میں جس طرف بھی یہ ساری دنیا اس وقت جا رہی ہے، یعنی انفو ٹیک کی دنیا جو ہے، اس میں اردو کا کیا کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو بایو ٹیک میں دنیا جا رہی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور یہ جو آگے دنیا کے علوم جس سمت میں بڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اردو کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو املا، اب وہ املا کا مسئلہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں رومن میں اور آپ کا اسکرپٹ جو ہے وہ بالکل متروک ہونے کے قریب آ رہا ہے، مطلب اس طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ آپ کی زبان تو پھر چلیے بول چال کی سطح پر زندہ ہے اور رہے گی، اور اس ضمن میں میرا خیال ہے بالی ووڈ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اسے بر صغیر کی زبان بنا رکھا ہے، ہندی اردو بولنے میں اسپوکن یا اس میں جی۔ لیکن یہ جو
نہیں جی آپ کہہ رہے جی غضنفر صاحب بات یہی ہے جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی تھے بولنے میں بھی تو ہم وہ نہیں کام لے رہے نا, ہم تو وہ جسے کہتے ہیں نا ہر چیز میں اٹھو اٹھ مارے جا رہے ہیں, انگریزی ہی بولے جا رہے ہیں. بولنے میں تو بچوں کے ساتھ ہم بول سکتے ہیں نا, بڑوں کے ساتھ بول سکتے ہیں. نہیں, اس کا بھی ایک مسئلہ ہے نا. وہ بھی مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی جو تہذیب تھی وہ اس میں فارسی تھی نا آمیزش, اس میں عربی کی بنیاد تھی نا, یہ چیزیں آپ کے ساتھ چلتی تھی. تو جس زبان کو ہم یاد کرتے ہیں خوش ہو کر کے یہ زبان ہوا کرتی تھی, اس زبان میں ان زبانوں کی آمیزش ہوا کرتی تھی, بلکہ بنا ہی وہ ہوتی تھی. تو اب جیسے جیسے ان کا بھی رشتہ ٹوٹتا گیا تو حالات تو بدلنے تھے. جسے آپ بہاؤ کہہ رہے ہیں نا کہ بہاؤ ہی کسی اور سمت میں چلا گیا. تو انگریزی کا معاملہ یہی ہے, یہ اردو کی اب آپ اس کا مزاج کہہ لیجئے, اردو تو زبانوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. تو اسی طرح کچھ جو بالکل سامنے کے الفاظ ہوتے ہیں جب وہ نہیں بولے جاتے اور ان کی جگہ انگریزی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم کیا چونکتے ہیں ذرا, اور اچھا بھی نہیں لگتا. لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہیں انگریزی کے جو ہم نے اس طرح اپنے اندر سمو لیے ہیں جو وہ اردو کا حصہ لگتے ہیں. جیسے یہ پرائیویٹائزیشن کہہ رہے تھے, تو پرائیویٹائزیشن اور نجکاری ٹھیک ہے, دونوں ہی لفظ ہمارے لیے تو خیر جو ہماری نسل ہے اس کے لیے دونوں ہی برابر لگتے ہیں ہمیں. لیکن بہرحال بہت اردو کے اندر جو ایک بنیادی وصف تھا اسی کے تحت جذب کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے, اسی کے تحت بہت سے انگریزی لفظ بھی آتے چلے جا رہے ہیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. یا فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب آپ نے پاکستان زبانیں و ادب اور اس کے حوالے سے ایم فل پی ایچ ڈی تک کے معاملات کر ڈالے اور جھنڈے گاڑ ڈالے, تو اس کا کتنا اثر ہوا جو ہماری قومی زبان یا علاقائی زبانیں ہیں اس کی ترویج میں اور اس کے بولنے میں؟ یہ جو سر سمپل سی بات ہے کہ جب تک حکومتی سرپرستی نہیں ہوتی تب تک کوئی چیز بھی, کوئی زبان بھی آگے نہیں بڑھتی. آپ دیکھیں چین, جاپان, ایران, یہ سارے, روس, تو وہ اپنی قومی زبان کے ساتھ چلتے ہیں اور ہر چیز وہ بھی سائنس میں ترقی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نہیں کر رہے. لیکن بہرحال یہ موقف ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں 73 کے آئین میں جو آج بھی اس کا کہیں نہ کہیں کوئی چیف جسٹس کوئی دوسرا اعلان کر دیتا ہے کہ جی اردو کریں, کوئی کہیں پہ نہیں. 2 ہی طریقے تھے جو اب 73 کے بعد 15 سال 88 میں اس کو نافذ ہو جانا چاہیے تھا اردو کو بالکل پکے طریقے سے. پہلے 5 سال, دوسرے 5 سال, تیسرے 5 سال میں. ٹھیک ہے. اور کام بھی سارا ہو چکا ہوا تھا, اور بہت سے یعنی وزارت مذہبی امور میں, یہ انفارمیشن منسٹری میں, کچھ ڈویژنز میں جو ادارے تھے جیسے اکیڈمی آف لیٹرز تھا اور یہ آرٹس کونسل تھی, یہ سارے ان میں نافذ بھی ہو چکی ہوئی تھی. لیکن اچانک ایک ٹرن آیا کہ وہ اے لیول او لیول کرنے والوں نے 9ویں 10ویں پہنچ گئے تھے وہ بچے, ضیاء الحق کا دور تھا, اور ایک دم سے پھر پلٹا ہوا اور سارا کچھ ختم ہو گیا. 2 باتیں رہتی تھی, تمام فارم جو ہیں اردو میں ترجمہ ہو چکے, 10 لاکھ فارم ترجمہ ہو چکے ہیں. لیکن جو بنیادی بات ہے نا سر نفاذ کی, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک پہلی چیز ہے سرکاری زبان کے طور پر نافذ ہو, ہماری نوٹنگ ڈرافٹنگ اس میں ہو تو ہم اس کے عادی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2 میڈیم آف انسٹرکشن ہو. اب انگریزی تو اردو میں نہیں پڑھائی جا سکتی, لیکن پاکستان سٹڈیز بھی آپ انگریزی میں پڑھائیں گے, وہ تو اردو میں پڑھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسلامیات ہے, دوسرے سبجیکٹ ہیں, سوشل سائنس ہے, سیوکس ہے, تاریخ ہے, جو کچھ بھی پڑھانا ہے وہ تو جب تک میڈیم انسٹرکشن تبدیل نہیں ہوتا تب تک بھی نہیں. یہ دونوں باتیں اب بہت دور چلی گئی ہیں میرے نزدیک. جہاں تک آپ نے پوچھا یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو میں نے شروع کیا تھا ایم فل پی ایچ ڈی, بحمداللہ یہ پہلا یعنی تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں پاکستان سٹڈیز شروع ہوئی تھی, اور وہ بہت آگے تک اب پی ایچ ڈی آئی آر بھی نکل گئے. تو وہاں میں نے 99 میں جوائن کیا تھا, اور پھر میں نے یہ بنایا تھا ایک شعبہ پاکستانی زبانیں جس کا میں فاؤنڈر چیئرمین تھا. اس میں جو ہماری 18 زبانیں ہیں, چترالی بھی ہے اس میں, شمالی علاقہ جات کی گاوری بھی ہے, یہ ہماری بھی ہیں. تو ان میں ہماری جو 18 زبانیں تقریباً ہم نے ایک جگہ پہ کی. ہم نے ان کے کامن فیکٹرز ڈھونڈے, ان کے لسانی جغرافیہ بنائے. یہ نہیں کہ سرائکی والا پنجابی میں گھس جائے یا پنجابی والا کہ یہ نہیں, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہیں, اور حدود میں رہ کر جو کامن فیکٹرز ہیں ان کو بھی ایڈمٹ کریں, ان کی حدود کو, اور پھر کامن فیکٹر اشتراک مشترک جو چیزیں ہیں. مثال کے طور پر
کہ اب جو بیچارہ ایک عام سندھی ہے وہ شاہ لطیف بٹھائی تو کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو شاہ لطیف بٹھائی کہتا ہے وہی بلے شاہ کہہ رہا ہے، وہی رحمان بابا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح وائس ورثہ کر لیں۔ تو ہم نے یہ چیزیں نکالی کہ ان کے پیغام، اور وہ پھر ایم فل پی ایچ ڈی ماشاءاللہ، وہ جو اپنی ایک ملکیت ٹرو اور پاکستانی سوچ، ایک دوسرے اپنی زبان کو تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن دوسری زبانوں کے ساتھ اس کا آپ نے دائرے ملا دیے، اللہ تسبیح ملا دی۔ جی بالکل۔ حماد غزنوی صاحب، یہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ چلے میں آتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، کہ یہ جو انداز تخاطب ہے، طرز تخاطب ہے، اور جس طرح ہم کلام کرتے ہیں، اس میں تو بھی دیکھا ہے ہم نے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے، اور وہ اگر اردو کی گنجائش نہیں رہی تو انگلش بہت اچھی جانتے ہیں اور اپنے باس کے سامنے بہت تمیز سے بھی رہتے ہیں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ جب وہ ہلکا سا بھی ٹریفک لائٹ پہ وہ وارڈن نے روک لیا تو سارا کچھ باہر آ جاتا ہے، اور اگر ٹکر بھی ہو گئی ہے کسی کی غلطی سی تو وہ پہلے نہیں ٹانگ ٹوٹتی، بعد میں ٹانگ توڑنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ہی یہ۔ اچھا جی، اب آپ ذرا کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سے مجھے خیال آیا، میں نے کہا وہ بھی میں اضافہ کر دوں پہلے پھر اس کے فرمان بعد لیں آپ، پہلے فرمان لیں، تاکہ میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو بھی اسی طرف ہی لے کے جانا ہے نا، اب آگے یہ بھی باتیں بھی تو تاکہ میں دو فکریں بول لوں پھر اس کے بعد اس بات کا۔ جی جی جی۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو اردو ہے، اس کو رابطے کی زبان کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر تو یہ اپنا کام بھرپور کر رہی ہے۔ اگر آپ اس کی ادبی منزلت جو ہے اس میں کمی کا رونا رو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، یعنی وفاق میں اس زبان کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ یہ نبھا رہی ہے۔ آپ تو ایک علمی اور ادبی سطح کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے طور پہ زبان، اب اس وفاق کی ساخت کو بھی تو مد نظر رکھیں۔ اردو جو ہے وہ ایک شہر کی تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں کہیں بھی اس کو اس طرح کی سیاسی حمایت پرجوش حاصل نہیں ہے جیسے کہ بنگالی کو حاصل تھی۔ یہ بھی ایک اس کا بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے 15 سال اور 25 سال اور سال پہ سال گزرتے گئے اور ہم اس کو آئین میں لکھی ہوئی بات کو بھی پورا نہیں کر سکے۔ اس کو اس طرح حمایت ہی حاصل نہیں ہے۔ ہم تو کیونکہ اردو کے طالب علم ہیں، اردو زبان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم شاید ذرا زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اس موضوع پر۔ اچھا جی، آپ نے جو بات کی نا، وہ اب کچھ اور چیز ہے، وہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جی، میں کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی موٹی لفظ کوئی غصے میں بول دینا یا حتیٰ کہ محبت میں بول دینا، یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہ صدیوں سے ہو رہا ہے۔ یہ پنجاب کیا اور باقی صوبے بھی ہر جگہ پر یہ آپ کچھ لوگ یا کوئی خاص مواقع پر یہ ہم بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کرتی ہے، لیکن جو آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں ایک یونیورسل کلچر جس پہ ہم اب ایکسپوزڈ ہیں اس پر، تو یہ اس کا بھی شاخسانہ ہے کہ دنیا بھر کو ہم دیکھتے ہیں اور دنیا بھر کے جو رسم و رواج یا جس کو میمز کہتے ہیں، اب تو ہم میم کسی اور چیز کو کہتے ہیں، یہ میمز ہوتے ہیں، یعنی زبان کے حوالے سے بھی اور بدن بولی جسے چلے میں شاید ایک اور اینگل سے آتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی اسی سوال کی ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہ جو یورپ کو سب سے زیادہ جانتے تھے، جہاں چنگم پھینکنے پہ بھی پرچی مل جاتی ہے، انہوں نے آ کے تو یہاں پہ انی ڈال دی جی۔ وہ کون سی ہے کہ وہ انگلش، حالانکہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، پھر کیوں ہے؟ نہیں، وہ زبان بھی اس کا ایک اظہار ہے، اور اگر زبان سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو ان کی ذرا مزاج میں نا ایک خاص طرح کا آپ کردہ پن کہہ لیجئے یا اسے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں، تو وہ ہر طرف نظر آیا۔ وہ ان کی سیاست کا بھی بنیادی ستون وہی تھا، اور وہ جس حالت میں اس وقت ہیں وہ بھی ان کے مزاج کا شاخسانہ ہے۔ تو اس مزاج کا حصہ یہ زبان بھی ہوتی ہے، جس میں آپ کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی تہذیب، آداب، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں عوامل، اور اس میں ایک رونس یعنی ایک کھردرا پن سا آ جاتا ہے جو ان کی ساری سیاست میں تھا، لہذا زبان میں بھی آ گیا، بد تہذیبی تھی، آپ سمجھتے ہیں نا؟ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے، میں گھر میں دیکھتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ کی ہویا میڈیا نے مسلسل دکھایا اور انداز ایسا آخر تک دیکھتے رہے ہیں، 9 مئی کا سانیہ ہو جاتا ہے۔ بطور دانشور، ادیب، شاعر، محقق، استاذ،
ایسا واقعہ کبھی سنا تھا پاکستان میں پہلے آپ نے؟ نہیں، یہ تو بالکل انہونی بات ہے اور بڑی ہماری بدقسمتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں من حیث القوم، کہ یہ واقعہ بھی ہوا اور اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے. صرف یہ واقعہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا اینڈ ہے، یعنی یہ اس کا پیک ہے. اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے، جیسے آپ نے زبان کے کہے، جیسے یہ عدم برداشت کا جو سلسلہ چلا ہمارے ہاں پہلے بھی تھا، لیکن پھر اس کے بعد تو بہت زیادہ ہو گیا. یہ جو یعنی رخ کے اشارے پہ آپ نے بات کی، تو عدم برداشت ہی ہے نا، کہ ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ سرخ بتی کیوں ہو گئی ہے، مجھے تو سبزی سب جگہ مجھے تو سبزی نظر آ رہی ہے، سبزی نظر آ رہی ہیں. تو یہ ہمارا المیہ تو ہے، یہ پولیٹیکل بات ہے، دوسری طرف نکل جائے گی پھر بہت آگے بڑھ جائے گی. لیکن یہ تو جو آپ نے بڑھ چکی ہے، جو آپ نے بات کی ہے، اس میں تو کوئی دو آرا ہے نہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور زیادتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ مثلا آپ نے تو پہلی کتاب ہی خوش بیانیاں، پہلی کتاب پہلی محبت ہی ہوتی ہے میرا خیال ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پہلی کتاب جو ہے وہ خوش بیانیاں ہیں. اب جو زبانیاں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں. اصل میں یہ تو گفتگو تو جتنے بھی کرتے جائیں اس میں یعنی کچھ افسوس کا پہلو ہوگا. یعنی جیسے ہی ہم تنزل کی کوئی بات کریں گے، تنزلی کی بات کریں گے، ارتقاء کی بات ہو تو ذرا خوشی سے آدمی کرتا ہے، تنزلی کی بات ہو تو افسوس، اظہار افسوس ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لیکن حق سچ کی بات جو ہے، یا کوئی کسی بات میں بھی سچ، یعنی یہی ہو گیا کہ جو دیکھیے بہت اچھی بات کی تھی کہ سچ جو ہے، یہ میرے سسر تھے انجم رومانی صاحب، وہ بھی شاعر تھے، پروفیسر تھے. جی جی. تو ان کی جو کتاب آئی پہلی کوئے ملامت، تو اس میں انہوں نے جو شروع میں ایک لکھا فقرہ، تو وہ یہ تھا کہ یا اللہ مجھے چیزیں اس طرح سے دکھا جس طرح سے کہ وہ ہیں. اچھا میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، تو میں کہتا تھا کہ یہ اس میں کیا گہرائی ہے، کچھ بھی نہیں. بھئی کرسی ہے تو مجھے کرسی نظر آ رہی ہے، کیمرہ ہے تو مجھے کیمرہ نظر آ رہا ہے، فیضی صاحب مجھے تو کیا اب پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ باتیں اور ہیں کہ وہ تو ہمیں اس طرح سے پتہ ہی نہیں ہوتی کہ جو اصل کیا ہے. اور پھر پارٹی بازی سمجھ لگ گئی شادی ہونے کی وجہ سے لگ گئی یا باقاعدہ لگ گئی؟ نہیں، باقاعدہ بھی لگ گئی، شادی ہونے کی وجہ سے بھی لگ گئی. وہ بیگم میری جو ہے، انہوں نے ماشاءاللہ، ان کے والد بھی شاعر تھے، آگے سے شوہر بھی شاعر ملے تھے، تو دو شاعروں کے درمیان انہوں نے یہ جو جس کتاب کا آپ نے نام لیا، یہ میں نے اس کا انتصاب بھی یاسمین میری بیوی کا نام ہے، یاسمین کے نام، جس نے میرا وقت لینے کی بجائے اپنا سارا وقت بھی مجھے دے دیا. واہ 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 واہ، اللہ انہیں تو سر میں یہ ایک بات کر کے پھر آگے آپ بے شک کرتے رہے. اچھا سچ جو تھا نا، کسی زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ ریلیونٹ ٹرم ہے، ہر ایک کا اپنا سچ ہے، ہر قوم کا اپنا سچ ہے، ہر فرقے کا اپنا سچ ہے، وہ اسی سچ پہ ہے. لیکن اب جو ہم پولیٹیکلی دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ، تو سچ ختم ہو گیا. آپ دیکھیں گے بجٹ آیا ہے، بجٹ کے اوپر کوئی بھی 20-30 سال سے جب سے ہم جوان ہوئے ہیں سن رہے ہیں، جس پارٹی نے بجٹ دیا ہے اس پارٹی کے تمام افراد جو ہیں وہ صرف ایک گن گائیں گے کہ عوام دوست بجٹ ہے، اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا. اور جو اپوزیشن ہے اس کا بڑے سے بڑا دانشور بھی وہ یہی کہے گا کہ عوام خود ماضی میں بے شک بٹا بٹھایا ہو، لیکن اس نے کہنا نہیں. میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ سچ کیا ہے، سچ تو نہیں وہ بول رہا ہے نا، یہ سچ پارٹی کی خاطر سب ایک جگہ پہ ایک ہی چیز کو، جو اوپر لیڈر نے سچ کہہ دی. یہ اس دفعہ کے بجٹ کی میں ضرور تعریف کروں گا کہ یہ واقعی ڈار صاحب نے بہت ہی عوام دوست بجٹ بنایا ہے، بہت اچھا بجٹ بنایا ہے ان حالات میں کہ جن حالات میں ملک چلا گیا ہوا تھا. پچھلا بجٹ بھی ہمارے سامنے ہے، تو کم از کم انہوں نے ایک جگہ پہ اس کو یہ جیسے ڈھلوان سے گر رہا ہوتا ہے نا پتھر، گرتے ہوئے کوئی ایک جگہ آگے دیوار بند باندھا ہے. تو یہ تنہائیں بھی بڑی ہیں، پینشن، بہت سی چیزیں انہوں نے کی ہیں. اور میں حیران ہوں کہ یہ اللہ کرے کہ یہ کامیاب بھی ہوں اس میں، کہ یہ اتنا سارا کچھ جو ہے اس کے اندر ہے پریکٹیکلی یہ سارا کچھ ایسے ہو جائے. بہت انہوں نے. حماد غزنوی صاحب، آج میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب کو لاہور میں، آپ کے لاہور میں سبزہ زار میں سپورٹس کمپلیکس کا دورہ کر رہے تھے، اور وہ وہاں ہدایات دے رہے تھے اور نوجوانوں کے لیے کہ یہ جگہیں چاہیے. لیکن جو خود ابھی تک کپتان اور ورلڈ کپ کا نام لے لے کے تھکتے نہیں تھے،
ان کو آپ نے دیکھا کبھی ایسے کسی جگہ پہ کوئی سپورٹس، کوئی گراؤنڈ، کوئی چیز ایسی؟ جی بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ جب کسی بھی محاذ پر کچھ نہیں ہوا تو پھر سپورٹس، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس پہ سب سے زیادہ توقعات باندھی گئی تھی، کیونکہ وہ خود ایک سپورٹس مین تھے، کھلاڑی تھے. تو لوگوں نے سمجھا یار یہ تو کم از کم شعبہ، لیکن نہ اسٹیڈیم نہ کچھ اور. ہم گراوٹ آئی مختلف، اگر آپ شعبے دیکھیں نا، یعنی کھیل، مختلف کھیلیں دیکھیں تو آپ کی رینکنگز گری، اکثر سپورٹس کی گری، آپ اور نیچے گئے، یعنی کوئی بھی اس پر توجہ نہیں دی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی حکومتیں بہت دیتی ہیں، لیکن چلیے کچھ نہ کچھ. آپ دیکھتے ہیں کہ نارووال کے اسٹیڈیم میں اسی طرح کی تصویر ایک احسن اقبال صاحب کی دیکھ رہا تھا نہیں 2-4 روز پہلے، کہ اس کو انہوں نے دوبارہ سے ٹھیک کیا ہے اور اس کو کھیلنے کے قابل، اور جو بھی اس میں کمیاں کوتاہیاں تھیں خاص طور پہ پچھلی حکومت نے کیونکہ اس پروجیکٹ کو ڈمپ کر دیا تھا، تو اب دوبارہ انہوں نے اس کا احیا کیا ہے. اور یہ بغیر کہے ہوئے ان کے اوپر اس طرح بوجھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی اولمپئنس نہیں ہے، اولمپئنس کی حکومت نہیں ہے، تو ورلڈ چیمپئنس کی حکومت نہیں ہے. لیکن جیسا کہ ہر حکومت کا کردار ہونا چاہیے کھیلوں کے ضمن میں، انہوں نے وہ ادا کیا. اب بیچ میں بہت سی باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے جس میں میں مسلسل کچھ کہنا چاہ رہا تھا، جی فرمائیے. آپ سے ایک تو انہوں نے کہا اللہم ارنی الرشاد کما ہیا، وہ ہے دعا ہے. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ یہ اپنے لیے زحمت مانگ رہا ہے، چیزیں جیسی ہیں مجھے ان کی اصل دکھا. تو جیسے یعنی کرسی نظر آئے نہیں، یعنی جو کائنات کی حقیقتیں ہیں، جو فرد کی حقیقتیں ہیں، وہ سب آپ پر اگر منکشف ہو جائیں تو یہ ایک عذاب نہیں ہوگا. کچھ بزرگوں کا ہم سنتے ہیں نا کہ انہیں انسانوں کی اصلی صورتیں نظر آنا شروع ہو گئی، تو وہ کس کیفیت سے گزرتے ہوں گے ہم سوچ سکتے ہیں. وہ حفیظ جلندری کا ایک شعر ہے کہ یہ خوب کیا ہے، یہ زشت کیا ہے، یہاں کی اصلی سرشت کیا ہے، بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے. تو یہ ان کی اس بات سے مجھے یہ بہت سی باتیں اکٹھی یاد آ رہی تھی. میں نے کہا چلیں میں بھی اپنا نہیں، ضروری ہے. سنڈے کا دن ہے، میں تو چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا سا کلام بھی ہو رہا. اور عماد غزنوی صاحب نے بہت عمدہ بات کی، اور وہ اسٹیڈیم مجھے بھی یاد آ رہا تھا نارووال والا. نہیں بلکہ اس پہ ایک اور سن رہے ہیں استاد جی، وہ پتہ کیا اس پہ کیا ہوا، اس میں چند لڑکے تھے، اس کے بعد ڈبنگ کر کے ایسی چیزیں بھی بنائی گئی جو پہلے ہم تصویروں اور آوازوں کی بات کر رہے تھے، آوازوں کی وہ بھی کہنا پڑ گیا احسن اقبال صاحب. تو میں صرف یہ اس میں ایک بات بڑھانا چاہ رہا تھا، وہ بہت اچھی باتیں انہوں نے کی کہ نہ ہم نے سپورٹس دیکھی اس دور میں، نہ سپورٹس مین دیکھے، نہ سپورٹس مین سپرٹ دیکھے. پھر دیکھیا کی یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ سپورٹ مین سپرٹ تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی. جو ہم بار بار ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار سپورٹس مین سپرٹ پیدا کرو، ہار گئے ہو تو کیا ہوا، سپورٹ مین سپرٹ پیدا کرو کہتے ہیں نا، پہلوان ہو کوئی بھی گیم ہو. لیکن ہم نے تو سپورٹس مین سپرٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہوں. اور یہ سب سے بڑا المیہ رہا ہے. المیہ یہ ہے، باقی چیزیں تو اپنی جگہ. ایک سپورٹس مین جو بیٹھا ہوا تھا اوپر، اس کے ہوتے ہوئے ہم سپورٹس مین سپرٹ دیکھنے سے قاصر رہے، محروم رہے، جو کہ ہمارا بہت بڑی محرومی ہے. بہرحال آپ نے کہا تو ایک نظم پیش کر دیتا ہوں. اس کا عنوان ہے مریض اور مسیحا. مریض اور مسیحا. ابھی کچھ باتیں ہلکی پھلکی ہوئی ہیں تو اس کا ریفرنس بھی ہے. غالب نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. تو میرا خیال ہے آپ کی گفتگو، میری گفتگو، ان کی گفتگو اور اس سب کو ملا لیں تو غالب نے جو کہا تھا ہم وہی دیکھ رہے ہیں. فرض کیا یہ علامتی نظم مریض اور مسیحا. بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. اور آگے سے جب یہ سارے مسیحا ہیں ہمارے، آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، مریض نے تو جانا ہی ہے سب جگہ، آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زماں، لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں.
اور ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم. پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم, بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم, تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم. اور آخری جو ہمارا ہے چارہ گر, تو تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم. ہنستے ہوئے آخری بندے, ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر, ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر. تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر, سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام, سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام, بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام, تھا پیر جی کو رات سے سر درد ما زکام, سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام, وہ آپ کے متے پہ گئے ہیں ابھی ابھی. تو یہ سرکل ہے ہمارا. شاہ جی گھومتے ہی چلے جائیں گے, لیکن آپ کا وہ تھا کہ ہمارا اور تمہارا ساتھ ممکن ہے, یہ دنیا ہے, یہاں ہر بات ممکن ہے. کیا کیا بھی دیکھنا ہے ہم نے, کیا کیا ممکن نظر آ رہا ہے؟ سیاست کے میدان کی بات کریں, سیاسی بھی دیکھیے, ہم وہ لوگ ہیں یقیناً, آپ میرے سینئر ہیں, کہ وہ کوئی قدرتی آفات ہو, ناگہانی بلا ہو یا خوشی کا موقع ہو, آپ ماشاءاللہ آپ کے مصرے, آپ کے جملے, تو ان میں بیان فرمائیے نا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آگے. پہلی بات تو بجٹ پہ ایک فکرہ کہہ لوں پھر آگے چلتا ہوں. دیکھیے بجٹ میں انہوں نے صحیح کہا کہ ہماری معاشی صورتحال کیا ہے, اور ہم تو ٹیکنیکلی کچھ سال پہلے ہی ڈیفالٹ کر چکے ہیں, لیکن ہم ابھی اس کام کو چلا رہے ہیں کسی طرح کھینچا تانی کر کے. کبھی ایک سال ہمیں 100 روپے ادھار لینا ہوتے ہیں, اگلے سال 200 لینا ہوتا ہے, تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی چل رہے ہیں. تو معاشی صورتحال بری ہے, لیکن اس کے باوجود جس طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے نا, کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جاتے جاتے ہمارے حکمران جو تھے وہ پیٹرول کی قیمت بہت کم کر گئے تھے, اور وہ کوئی معاشی فائدہ انہوں نے, یعنی معاشی نقصان پہنچایا ملک کو, صرف اس غرض سے کہ وہ ایک عوام میں ذرا ایک بات پیدا کر لیں کہ ہم تو آپ عوام دوست لوگ ہیں. تو اس طرح کی کوئی حرکت اس بجٹ میں نہیں کی گئی, جو میں سمجھتا ہوں بہت ذمہ دارانہ رویہ ہے. ورنہ ہمارے ساتھ آئی ایم ایف نے جو سلوک کیا ہے اس میں اس کا بھی دخل تھا, کیونکہ ہم نے معاہدہ توڑا تھا, اس لیے ہمارے ساتھ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو بار بار ایسی حرکت کرتے ہیں. تو آپ نے مستقبل کی جو بات کی نا, میں صرف 2 فکرے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو سارا نظام ہے اس میں ہم نے انڈسٹری, ہمارا جو گیپ ہے ٹریڈ کا, اس کو کم کرنا, اور وہ یہ لمبی باتیں ہیں. مختصراً سب سے پہلے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اس ملک میں تقریباً $13 بلین کی سبسڈیز دی جاتی ہیں. ہمیں سب سے پہلے ان کو کم کرنا ہوگا اور حتیٰ کہ ختم کرنا ہوگا. یہ سب سے پہلا قدم ہے اور اہم ترین قدم ہے اور مشکل ترین قدم ہے, لیکن یہ پاکستان کو اٹھانا ہوگا, کیونکہ اب چھوٹی موٹی جو گولیاں ہیں ہومیوپیتھک, ان سے ہمارا علاج ممکن نہیں رہا. اچھا جی, وہ ڈاکٹر صاحب یہ چلے یہ بھی بات ساتھ ہی کر لیتے ہیں کہ جتنے معاشی مسائل ہیں اس میں ہم فراٹے بھرتی گاڑیاں بھی اتنی بڑی دیکھ رہے ہیں, پٹرول مہنگا ہوا, میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں اب یہاں تک جاؤں یا نہ جاؤں, لیکن اتنا سب کچھ نظر آ رہا ہے, کوئی دکان بند نہیں ہے, کھابے کھائے جا رہے ہیں, سب کچھ ہے. کیا ہے اعتدال, کوئی منصفانہ معاملات, یہ کیسے ہوں گے؟ وہ تو خیر آپ دیکھیں نا, طبقاتی نظام ہے ہمارے ہاں, اور ایک متوسط ہماری طرح کا طبقہ ہے جو بس سفید پوش ہے. پھر ایک طبقہ ہے وہ سب جانتے ہیں کون سا ہے, اس میں سویلین, ملٹری, سیاست, تاجر. یوں میں ایک تجزیہ کرتا ہوں کہ 21ویں گریڈ کا جو ہمارا بیوروکریٹ ہے, 20ویں سے اوپر 21ویں کا, اس لیول کے جتنے تاجر ہیں جو بھی جہاں ہیں وہ سب ایک اور کائنات ہے, ایک اور دنیا کائنات, چاہے وہ سیاست میں ہیں یا جتنے, اتنا ایک میں نے لیول بنایا ہوا. لیکن آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے 2 باتیں میں کہنا ہوں. ضرور. حماد صاحب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی گولیاں, تو گولیوں سے مجھے یاد آ گیا کھانی پڑیں گی. 13 بلین تو گولیوں سے مجھے یاد آ گیا کہ کون سی گولیاں کھائیں. آج کل ہربل کا بہت زیادہ وہ رواج ہے, وہ شیشی لیتے ہیں 4000 کی گھٹنے کے درد کی, اور
پھر یہ کریں، لمبی بات ہو جائے گی اور بہت چل رہی ہے امریکہ تک۔ تو میں نے یہ عرض کیا ایک شعر میں کہ میری جیب میں جتنی بھی یہ گولیاں ہیں سب ہربل ہیں۔ اچھا، میری جیب میں یعنی بے ضرر وہ جو جی کرتے ہیں، میری جیب میں جتنی بھی یہ گولیاں ہیں سب ہربل ہیں، فائدے ان کے پوچھتے ہو تو سینکڑوں ہیں پر وربل ہیں۔ اور ایک قطعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں لازماً، یہ حماد صاحب کی گفتگو کے دوران ہے جو آئی ایم ایف کا انہوں نے ذکر کیا۔ میں نے بھی کیا کہ آئی ایم ایف نے، یہ بہت اچھی باتیں انہوں نے کی کہ آئی ایم ایف نے واقعی ہماری معیشت کا گلا تو گھونٹا ہوا ہے۔ تو ایک قطعہ میں آئی ایم ایف کے حوالے سے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ بھی ہم سے، اس مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا ہے، اس مرتبہ بھی ہم اس سے مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا ہے، ٹیک آف کرتے کرتے پھر لینڈ کر گیا۔ اس مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا ہے، ٹیک آف کرتے کرتے پھر لینڈ کر گیا ہے، ویسے ہی آئی ایم ایف اب کر رہا ہے ہم سے، ویسے ہی آئی ایم ایف اب کر رہا ہے ہم سے جو 200 سال پہلے انگلینڈ کر گیا۔ انگلینڈ کر گیا ہے۔ شاہ جی وہ مجھے وہ میں پڑھ رہا تھا تو وہ لکھا ہوا تھا کہ ساس کو فارسی میں خوش دامن اور عربی میں نصیبہ یا نصیبہ، وہ اصلاح کر دیجیے گا جی۔ نصیبہ صحیح کہا آپ نے۔ اوکے، اور انگریزی میں مدر ان لا، لیکن وہ آگے آپ نے شیکسپیئر کو کوٹ کر دیا، وہ کیا ہے جی؟ کیا کیا تھا مجھے ذہن میں نہیں ہے، یاد دلائیے گا۔ وہ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارے۔ گلاب ہی آتا ہے، وہی خوشبو رہتی ہے۔ تو ساس کو بھی آپ کسی بھی نام سے پکارے رہتی ساس ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ابھی سارے بارشیں ہوئیں، طوفانی بارشیں، موسمیاتی تغیر و تبدل، پھر آپ نے دیکھا گزشتہ روزی کے پی کے میں، پنجاب میں چھتیں گر گئیں، بہت ساری شہادتیں ہوئیں، ہلاکتیں ہوئیں۔ اب وہ پانی کا بھی ایک ڈر پڑا ہوا ہے کہ جی وہ کراچی سے اب 750 کلومیٹر رہ گیا ہے، پہلے 1300 کلومیٹر تھا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔